یہ میرے اللہ کا کروڑہ بار فضل اور احسان ہے کہ آج ہم سورۃ دہر کا پہلا سبق پڑھنے لگے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ انسان بھی ہے اور قرآن کریم کا موضوع بھی یہ حضرت انسان ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا حل عطا، یقیناً گزر چکا ہے، علی الانسان، اس حضرت انسان پر، حین، ایک وقت، من الدہر، زمانے میں سے، فرمایا زمانے کے اوقات میں سے یہ جو حضرت انسان ہے اس پہ ایک وقت ایسا بھی گزر چکا ہے، لم یکن، جب یہ نہ تھا، شیئن، کوئی شے، مذکورا، جو قابل ذکر ہو۔ فرمایا انسان ایک ایسا زمانہ گزار چکا ہے جب یہ انسان تو تھا پر اس کا ذکر نہیں تھا، یہ قابل ذکر نہیں تھا۔ اور ہم جانتے ہیں، قرآن گواہ ہے، ایک وقت وہ بھی حضرت انسان پر گزرا ہے جب میرے اللہ نے ارشاد فرمایا الستُ بربکم، تمام روحوں کو اکٹھا کر کے تو وہ ساری کی ساری پکار اٹھی، قالوا بلا، ہاں باری تعالیٰ تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ گویا پتہ چلا کہ یہ انسان صرف ماں کے پیٹ سے جنم لے کے سب کچھ نہیں بنا، اس سے پہلے بھی کچھ زمانے حضرت انسان کے اوپر گزر چکے ہیں۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا انا خلقنا، بے شک ہم نے تخلیق فرمایا، الانسان، حضرت انسان کو، من نطفۃ، ایک نطفے سے، امشاجن، فرمایا جو ملا ہوا تھا، مخلوق تھا میاں اور بیوی سے، نبتلیہ، اور اس حضرت انسان کی تخلیق اس لیے کی ہے، اسے دنیا میں مہلت اور وقت اس لیے عطا کیا ہے، نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں، ہم اس کی جانچ کر لیں، اس کی آزمائش فرما لیں اپنی شان کے مطابق، فجعلناہ، اور ہم نے اس حضرت انسان کو بنا دیا، سمیعا بصیرا، فرمایا سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی، اسے سننے کی قوت فرمایا خالصتاً میں اللہ نے ہی عطا کی ہے، اور اسے دیکھنے کی طاقت بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اسے عطا کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالانکہ حضرت انسان کو بے شمار قوتیں دی ہیں، لیکن خاص ذکر کیا سننے کا اور بندے کے دیکھنے کا، کیونکہ اکثر اگر یہ بندہ ہدایت پا جاتا ہے اس میں بھی سننے اور دیکھنے کا بڑا دخل ہوتا ہے، اور اگر یہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے تو اس میں بھی اس کی آنکھ اور اس کے کان کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اس لیے خاص کر ان دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا انا، بے شک ہم نے، ہدیناہ، کھول کے رکھ دیا ہے وہ ہدایت والا، السبیل، راستہ، میں نے ہدایت والا راستہ کھول کے حضرت انسان کے سامنے رکھ دیا ہے، اور ہدایت والا راستہ رکھا ہے، پھر بندے کو اختیار دے دیا ہے، اما شاکرن، اب چاہے تو یہ شکر گزار بن جائے اور شکر گزاری والی زندگی گزار کے دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت کی ساری عزتوں کا بھی مالک اور وارث بن جائے، چاہے تو شکر گزار بن جائے، وَإِمَّا، اور فرمایا یہ بھی اختیار ہے کہ اگر چاہے کفورا، تو اس دنیا کی زندگی کو کافر بن کے کافرانہ زندگی گزار لے، تو پھر جب کافرانہ زندگی گزارے گا تو پھر قبر بھی خراب کر بیٹھے گا، حشر بھی خراب کر بیٹھے گا، اور اپنی آخرت بھی خراب کر بیٹھے گا۔